درود سب کو یاد ہے، کوشش کرو بآواز بلند صلوات پڑھ لو سارے حضرات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ یا اللہ یا اللہ۔ دعا ہے مالک لحظات عبادت شمار فرمائے۔ جتنے جتنے حاجات رکھ دے انہاں بچے نو ذرا چپ کرو، انہاں نو پیچھے بٹھاؤ ذرا، کوشش کرو انہاں بچے بیٹا اے ابا وانجو دے اماں کول بہ۔ مالک لحظات عبادت شمار فرمائے، بانیان دا اس صفحے عذاب چھایا، مالک شرف قبولیت تک پہنچائے۔ بالکل ہی اختصار نال میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے مومن تھک ویندے، مجلس شروع ہوئیے ہجی تقریباً ظاہراً 1:30 بجے تو ہون ہو گئے 3:45۔ وہ جڑے بندے باہر کھڑے نا وہ ایویں نہیں کھڑے ہو گئے، وہ بھی عبادت کھڑے کریں گے۔ ہاں جی، کچھ اتھاں بہ کے سن کے عبادت بیٹھے کریں دن، کچھ کسے پڑھن والے دا انتظار کرن واسطے کھڑ کے عبادت کھڑے کریں دن، اور رل سارے ہی آسن جتنے بیٹھے ہو صحتیاب ہو وہ سارے صلوات بآواز بلند تلاوت فرما لو سارے حضرات۔ جیڑے بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو، مطمئن بیٹھے ہو، درود میرا خیال ہے سارے کو یاد ہے، کوشش کرو صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا ذہن چ مقام مصطفیٰ بلند ہے سارے حضرات۔ جدہ بھی کوئی انسان کوئی چیز بناوے، خان جی کوئی بھی انسان ہوئے بغیر مقصد دے نہیں بڑھے گا، بغیر کسی تمہید دے مقدمے دے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا۔ جاہل انسان ہوئے، نادان انسان ہوئے، کمزور انسان ہوئے، بغیر مقصد دے وہ کدہیں بھی کوئی چیز بغیر مقصد دے کوئی چیز نہیں بڑھے گا۔ تو کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، خان جی کوئی کلام نہیں کہ کوئی بندہ میری بات نہ سمجھے۔ 5ویں کلاس تا سٹوڈنٹ بھی میری بات سمجھ سکتے۔ بزرگوں جب ایک جاہل انسان، دنیادار انسان، خاطی انسان، نالائق تے کمزور انسان بغیر مقصد دی کوئی چیز نہیں بنے دا تے جڑا اللہ خود عقل دا بھی خالق ہے۔ جزاک اللہ، کوشش کرے زبان حل سکے تھا عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھو، میں سمجھا مطمئن بیٹھے ہو آل محمد دی شان پہ سارے حضرات۔ جب ایک عام انسان، دنیا دار، خاطی انسان بغیر مقصد دے کوئی چیز نہیں بنیندا،
تے جڑا اللہ خود عقل دا بھی بناون والا ہے ان بغیر مقصد دے بنایا ہے یا کوئی مقصد ہے؟ مالک کیوں بنایا ہی؟ آواز قدرت آسی قرآن تو پوچھو میں کیوں بنایا ہے؟ جے ناراض نہ ہو وہ اے بھئی گالے کہ میں قرآن پڑھ ساں تو میں کو پتہ لگ سی جو اللہ میں کو اس دنیا چ بھیجا کیوں ہے اور مالک میں تو چاہندہ کیا ہے جڑا میں قرآن پڑھ سا ہی نہیں جڑا قرآن کو میں مخصوص کرنا ہے مردے واسطے میت واسطے میرے واجب الاحترام بزرگ تشریف رکھ دے ہو 95% یعنی 95% سارے لوگوں نے قرآن کو مخصوص کیتا ہے قبلہ جی مردے واسطے اور کتنے افسوس دی بات ہے او لوگ بھی مردے واسطے قرآن پڑھ دے نہیں بلکہ پڑھوین دیں تو ساکسو کی میں ایک پیغام بھی میرا پہنچ جائے تو میرا آمن دا حق ادا ہو گیا او کی میں کسے بندے دی ڈیتھ ہوئی میت ہوئی جا بیٹا مسجد مدرسے مول صاحب کو قرآن دے پارے چیاتے بالا کو نال لیاتے اس مردے دی سیران دی بہ کے قرآن دی تلاوت کریں میرے بزرگوں بھائیوں کتنا شرمندہ ہو سی وہ میت جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا ہاں پوری زندگی خود قرآن دے نزدیک ہی نہیں کیا چلو جنہ بھائیاں بزرگاں نے لطف کی دیکھ دیا جملہ بھی نظر کیتی بنیا قبلہ جی جیڑا بندہ 80-90 سال دی عمر اس دنیا تو گزر دے کم و بیش 50 افراد اپنی فیملی دے چھوڑیں دے 8 بیٹے فخر نالے تا دسیں دے اللہ میں کو 8 بیٹے عطا کیتے 5 بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں مگر کتنے افسوس دی بات ہے کہ انہاں 50 ایک بھی ایسا نہیں چھوڑیا جڑا سیران دی بہ کے قرآن دی تلاوت کر سکے بھئی وہ جڑا 50 چھوڑی میں نا میں اتنا تیز کریں پڑھا نہیں میرے کو اتنا وقت نہیں چونکہ میرا گھر رہے میں کوئی ذاکر خطیب یا عالم بن کے حاضر نہیں ہویا تو سا میرے نال سفر کرو میں 2 بات ایسیاں کرنا چاہنا جنہیں دنیا وچ بھی کم دے میں آخرت وچ بھی کم دے میں ایک صلوات ایمیں پڑھو جو سمجھا سارے بیدار بیٹھے ہو آلے محمد شام تھے بھئی جڑے 50 بندے بزرگوں چھوڑی ویندے بندہ 50 بندے اپنی فیملی دے خاندان دے کم از کم ایک تا ایسا چھوڑ ون جڑا سیران دی بہ کے صحیح قرآن دی تلاوت کر سکے ایک بھی ایسا نہیں چھوڑیا بھئی تمہیں کو فکر ہے اتنے مربے چا بناوا اتنیاں دکانہ چا بناوا کاروبار دا طریقہ چا سکھاوا وہ میرا بزرگ میرا جوان بھائی اولاد دے بارے میں سوچیں نا میں اپنے بارے کیوں نہیں سوچیں دا جو میں اپنے واسطے کیا کھڑا کریں دا اولاد دا بھی سوچنا چاہیے نفی نہیں مگر یاد رکھو قرآن نال دل لے سو دا کو پتہ لگ سی دنیا جامن دا مقصد کیا ہے اللہ چاہندہ کیا ہے توحید کیا ہے رسالت کیا ہے قرآن کیا ہے اور ولایت علی علیہ السلام کیا ہے اگر قرآن نہ پڑھ سو قرآن تو دور رہ سو ساکو پھر کسے بات دی علم نہیں تلی واٹیاں واٹیاں آکے تے ممبر تے جو مردی آکے آکھڑے ماں ماشاءاللہ قرآن ایتا جان دے ہو برکت واسطے گھر ضرور رکھیں دے ہو میرے بزرگوں بھائیوں ہر بندہ انہا اپنا گھر بڑے میں دے دیہات ہے جی بنجو ماشاءاللہ جی خان جی بڑے بڑے بنگلے تے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں دین اسلام اچھے گھر دی نفی نہیں کریں دا منہ نہیں کریں دا نعمت خدا بندی ہے اچھا گھر مگر جی میں گھر تیار ہوں دے سادہ گھر چھت دے پہنچ دے چلو بھی جاؤ بیٹا ہونا الیکٹریشن والے کو ساتھ دو الیکٹریشن والا آیا میرا بیٹا ویرنگ ایسی کرنی ہے کہ ادھی رات کیوں نہ ہوئے میرا گھر ایویں لگے جی میں دین دے باہر ہوئے نیندر تو نہیں آ گئی تو آپ کو ہاں ایتھا بلب لا ایتھا فانوس لا ایتھا گلوب لا ایتھا سارچ لائٹ لا میرا گھر نورانی منور تے روشن ہوئے اپنے علاقے دی دھرتی تے مختار صفی ہر امیر غریب واسطے ایک عظیم عمل گزارش کرنا چاہندے نبیاں دے سردار فرمے دل او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا اگر چاہنے تیرا گھر منور ہوئے گھر نورانی ہوئے گھر روشن ہوئے بات بلب لامر دی ضرورت نہیں فانوس لامر دی ضرورت نہیں گلوب لامر دی ضرورت نہیں بلکہ سرکار فرمیندن نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن اپنے گھر کو منور کرو قرآن دی تلاوت نہ
مولویاں واسطے وہی کم از کم اشرا ہونا چاہیے، اشرا نہ تو خمسہ ہونا چاہیے، خمسہ ہی نہ تو گھنٹہ تو ہونا ہی چاہیے۔ میں تھوڑے ٹائم میں ڈھیر گزارشات عرض کرنا چاہنا، صلوات بلند پڑھو جڑے بیدار بیٹھے والے محمد دی شان تے سارے۔ بابا ہر بندہ چاہنا ہے نا میرا گھر نورانی تے منور ہوئے، ہر امیر غریب واسطے میں عمل گزارش کی چلو تو لطف کی دے میں کنجوسی نہ کر رہا، ایک بندے تا 50 کروڑ دا بنگلہ ہوئے، 50 کروڑ دا تے نال ایک فقیر دی 50,000 دی جھوپڑی ہوئے۔ اگر قرآن دی تلاوت اس بنگلے چ نہیں ہوندی، جھوپڑیے چ ہوندی ہے، اللہ دے نزدیک کو بنگلہ محترم نہیں، وہ جھوپڑی محترم ہے۔ توجہ فرمائی نے میں کی گزارش کر دیا، بڑی پریشانیاں پورا پاکستان میں ویندا، لوگاں دے ملتے ناگا جی پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لاہور، اسلام آباد، کراچی اچھے تو اچھے ڈاکٹر کو میں دکھایا ہے تے میری تکلیف ختم نہیں ہوندی تے بیماری ودھدی ویندی ہے، کوئی عمل دسو ہا، کوئی تعویذ دسو ہا کہ میری بیماری تو چھٹکارا ہوے، آسانیاں ہوے، اپنی طرفوں نہیں باب مدینۃ العلم دی طرفوں ہر امیر غریب واسطے ایک بیا نسخہ امیر کائنات دس ہویا مختار سقفی عرض کرنا چاہتے، میرے مولا فرمیدے اگر مریض ہے، اگر علیل ہے، اگر تکلیف ہے، اگر پریشانی ہے، بات گھبراون دی ضرورت نہیں، وَاسْتَشْفِعُوا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، میرے مولا فرمیدے قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرو، قرآن دے ذریعے، اس واسطے کہ ہر مرض دا علاج ہے قرآن، ہر مرض دا علاج ہے قرآن۔ چلو ایک بھی عمل گزارش کرنا تو پروگرام ہو بیتا، ایک صلوات برسوں میں سمجھ سا تو دل ہے، جو 2 منٹ اور میں گزارشات عرض کر رہا بابا سے۔ اے میری امامہ بہنیں ہی تشریف رکھ دیا، ہاں جی انہاں دا حصہ بھی ہے، میرے دل سوچ میری ایویں ہے، چونکہ ہر پڑھن والا مردان دے حصے دی مجلس پڑھ دے پرداداران دے حصے دی مجلس نہیں پڑھ دے، میرا دل ہی میں ہاں جو میں عظمت خاتون پڑھا، مگر وقت دی نزاکت دیکھ کے میں بالکل ختم کرنے لگا۔ او میرے گھر جنہ ڈیرا لایا ہوئے ہے، ہاں میرے ہمسائے تعویز کی دن تے بندش ہو گئی ہے، نیندر تو نہیں پئی آندی تو اے او گالی کھڑا کرے نا جنیاں توالے مشاہدے سے، بڑی تکلیف ہے، رزق دی بندش ہے، بیماری تکلیف ہے، چھڑیں دی نہیں، میں کیا کر رہا، جنن میرے گھر کئی تھائیں جنن تے کی تھائیں جننی ہے، ہاں جی یہ جننیاں خاص کر کے جننیاں پتہ نہیں آنیا کی تو انتے ود وینیا کی وین، میرے مولا مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، عظمت امام تے صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ سارے حضرات۔ میرے مولا فرمائیں البیت الذی فیہ یقرأ القرآن یحضرہ الملائکہ ویحجرہ الشیاطین، میرے مولا فرمائیں جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوئے، اللہ دی رحمت دے فرشتے ویحجرہ الشیاطین، معصوم فرمیدن شیاطین اس گھر تو دفع ہوئے، تو مفہوم روایت کے ہو یا جڑے گھر قرآن دی تلاوت نہ ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوں دے، وہ گھر شیاطین دا ڈیرہ ہوں دے، اتھا جنات دا ڈیرہ ہوں دے، جڑے گھر قرآن دی تلاوت نہ ہوئے۔ چلو ایک جملہ آتا چہرے توارے باز دے کھل گئن اور اللہ جانے لطف کتنا گنسو اور میرے حق کے بزرگوں دعا کتنا فرمے سو میں کی گزارش کی تھے، اور جڑا بندہ لطف نہ گنسی مختار سکفی کو تکلیف ہو سی، جڑے کھارج قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے، جڑے گھرج قرآن دی سارے متوجہ ہو تو جملہ آکھا، جڑے گھرج خان جی قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے، اللہ جانے اس گھر دا کیا مقام ہو سی جس گھر تے خود قرآن نازل ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ جزاک اللہ، جڑے ذکر دی زینت بن گئے ہو بھائی۔ اور پھر قرآن پڑھنا بھی کافی نہیں، قرآن پورے اشرے کا میرا موضوع ہے، میں سمیٹنے لگا، قرآن پڑھنا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا، اور قرآن اس وقت تک سمجھ آ نہیں سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے تے نہ آوے۔ ہن تو بولو
وارث قرآن دے دروازے دے جملہ کھا دوارے کلیجے ٹھنڈے ہوویں. بعض لوگ آدھن میں قرآن بڑا جاندہ, میں قرآن بڑا سمجھدا, جی میں قرآن میں جاندہ کوئی جاندہ ہی نہیں. ہر قسم دا ترجمہ میرے گھر رچے, ہر قسم دی تفسیر میرے گھر رچے, جی میں قرآن میں جاندہ کوئی جاندہ ہی نہیں. میں آدھانا میرا مسلمان بھائی پورا قرآن سمجھنا دور دی بات ہے. تو تا بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا, بے دا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی دا نہ بنے ہاں. توجہ فرمائی نہیں, توجہ فرمائی نہیں. قرآن پڑھنا کافی نہیں, سمجھنا سمجھنا ضروری ہے. آخری بات ہے, دو جملے مصیبت سنو. وارث قرآن کون ہے جتھو اسا قرآن سمجھ رہے. ان نبیان دے سردار فرمیدن یا علی انت مثل القرآن. سبحان اللہ. تو بولو اے علی تم مثل قرآن ہے, اے علی تو قرآن دی مثل ہے. حدیث تو سب بڑی سنیے, بچپنے تو سنیے, بچے بچے کو یاد ہے کہ علی مثل قرآن ہے. مگر تو سا کہیں سوچے بھئی او کی میں بھئی علی ناتے کے قرآن, اس سامت قرآن, ایک کاغذ, تحریر, کتاب لکھا ہو یا قرآن. علی مثل قرآن یہ نہیں کیا تو ادا پروگرام نہیں تو میں تھی چھوڑ دے ورنہ گل مکمل کرا. بھئی علی ہے مثل قرآن یہ نہیں کیا. اور دیکھو یہ قرآن دا معجزہ ہے کہ قرآن دا ایک ظاہر ہے, 70 باتیں نے, ایک نہیں. علماء دی موجود گئے 70 باتیں نے, اور اس 70 باتیں دے اندر 700 باتیں نے. معصوم فرمیندن جس دا علم اللہ نے اسا 14 کو عطا کیتا ہے. بس اوقات ہے ایک قرآن دی آیت دی تفسیر بھئی آیت کریں دی ہے, حدیث تفسیر کریں دی آیت دی, بس اوقات حدیث دی رہنمائی قرآن دی آیت کریں دی ہے. علی ہے مثل قرآن. میرے بزرگ بیٹھے ہو, میرے بھائی بیٹھے ہو, میرا گھر رہے, میں تھا کوئی نہ کماون واسطے نہیں آیا. اللہ جتنی عزت لیتی ہے بس مالک مہربانی فرمائیے. میں تو اپنا گھر سمیٹ کے حکمات حاضر خدمت ہو گیا, میرا جملہ ضائع نہ ہوئے. علی ہے مثل قرآن یہ نہیں کیا. جب میں قرآن پڑھے نا, قرآن دی ایک آیت میرے سامنے آئی ہے تو میری مشکل بزرگوں حل ہو گئی ہے. مالک کے فرمائے دے لا یمسہو الا المطہرون. مالک فرمائے دے ایک قرآن او پاک تے طاہر کتاب ہے جے کو پاک لوگاں تو سوا کوئی بھی مس نہیں کر سکتا. نیندر نہیں کرنی, خدا را جملہ پیارا ہی نے. پاک لوگاں تو سوا مس نہیں, یعنی قرآن مس کرن واسطے جڑی کم از کم شرط ہے او طہارت, پاکیزگی, با وضو ہونا. علی ہے مثل قرآن. یا رسول اللہ مولا کا یہ نہیں کیا. اللہ دے نبی فرمے سن مختار سقفی نسا اپنے واجب الاحترام مومنین کو جنہیں نجس بنتا قرآن کو مس نہیں کر سکتا, انہیں پلیت بندے دے دل وچ علی بھی نہیں آ سکتا. علی ہے مثل قرآن. اگر دنیا والے قرآن کو پہچان ویندے, کدیں بھی قرآن دیاں تفسیران دے جنگلائیں چھوڑنا. اجرکم اللہ, اللہ تمہاری عبادت قبول کر رہے, حق ادا کریں دے پہ وزاداری تھا. میں پہلا جملہ کہ تمہاری آنکھاں بس پئی ہے. وطاق دینا اگر مسلمان قرآن کو پہچان ویندے, کدہیں بھی ناتے کے قرآن دی اولاد دی جنگلے چھوڑنا. چلو تو سا ہے کیتی ہے میرے ذہن کچھ ہو رہا. میں ایک جملہ آپ کے بس دعا منگنا چاہنا. اللہ دے ناتے, او میرے بزرگو بھائی, اللہ دے ناتے میں کو کوئی ایک بھین ایسی دکھا جیڑی ویر دے جنازے تے رسیاں پئی کھڑی ہوئے. واہ واہ, کوشش کریں تیری ہے نکلے. رومننا بھی شکل ضرور پڑھا. جی بابا میں یہ جملہ بات آکھنے, ایک بھین تا دکھا جیڑی ویر دے جنازے تے
رسیاں پئی کھڑی ہو جنہ ہے کیتی ہے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو روون والے ماتمیوں عزادارو پڑھن والے پڑھدن رسیاں چلو تو سا ہے کیتی ہے بزرگ ایک جملہ بدھا مہار رکھی عبادت کرے اساں پڑھن والے باز پڑھدیں رسیاں خان جی باز پڑھدیں زیور اے احترامن پڑھدے جی معافی دو جملہ توارے ماتم دے ڈار آکھاں رون والے جیڑی چیزیں نہ گناہگار رکھا نال خان جی میں خود پڑھی ہے نا اے رسیہ نہ ہن اے زیور نہ ہن رب اکبر دی قسمیں اے لوہے دے زنجیر ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ حق ادا کی تنے بھی ازاداری دا بس 2 منٹ دوین سنو مجلس ختم ہو گئی رون والے لوہے دے زنجیر جنہ ظالم زیور گھننا ہے نا اور دیکھو کتنی غریب علی دی کئی دفعہ میں اعلان سنن بابا جی ہر بندہ متوجہ ہوئے تو 2 منٹ دا وین کر رہا ہوں کئی دفعہ خان جی میں اعلان سنن فلان دا میت ہو گئے 12 بجے جنازہ ہے وقت اعلان ہوں دے 12 بجے نہیں 4 بجے پوچھ دن خیریت آدن تسا نہیں جان دے مران والے دی بھین رہن دیئے پردیس تے لک دا موئے بھیرا دا آخری منہ تا دیکھے مسلمان آدھی قوم روندی کیوں ہوئے او بھینی قوم بھیرامان دیاں لاشاں دے منگایا ویندے یا رسیاں پوا کے لاشاں تو گزارا ویندے واہ 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 سونی ہے کی دینے بھی اللہ توالے بردے سلامت رکھے بس روان والے رسیاں زیور آئے پھوپی اممہ ظالم زیور گر لائے کیڑا مسائب جڑے تُسا نہیں سنا اتنے کی عبادت دا بہانہ نہیں ہے نا اللہ توریاں دیاں دے پردے سلامت رکھے مگر تُسا کریں سوچے کہ سب تو پہلے اس زیور آئے کیندے ہاتھے چلے جان دے چھوٹے بچے دی فطرت منفرد ہوں دی ہے جنہاں بیمار آکھے نا اممہ ظالم زیور گھننا ہے سب تو پہلے 4 سالہ بطول دے ہاتھ اگاں تے ودن سجاد پہلے میں کو پوا بس ماتمیوں زیور پاتے رسیاں پاتیاں یا بن پلانے محمل آئے زندگیاں گزرین تو آریا مجلساں سن دیں کیڑا بندے جے کو نہیں پتا جو بن پلانا محمل کیوں ہوں دے بس 2 منٹ دا وینڈ بن پلانا محمل کیوں ہوں دے پھر بھی استاد العلماء کی بلد جملے او فرمیدن شاید تے کوئی علم نہ ہوئے جو محمل کے ہوندہ ہے بین پلانا محمل کے ہوندہ ہے قبلہ فرمیدن اگر کری زندگی ساتھ دے وی ایک بین پلانا اٹھا پڑی حویلیج گھنامی آکے اٹھ جا بلہامی تے اپنی پرددار کو آکھیں آئی اٹھ دی کانٹ تے بائے وال اٹھ اپنی حویلیج ٹوری تے کو پتہ لگ بے سی علی دی تھی کتنی آکھی ہے مرحبا مرحبا کوکاں بلندوں میں جی میں تھی علی دی جہاں دیئے میں وین کرنے لگا بس روان والے اوکھیں تے بھامے سوکھیں علی دیاں نوہا تے دیاں محملہ تے سوار ہویا دستور زمانہ کے بزرگو جدہ کوئی ماں سواری تے بے ماں بچے کو پکڑیں دیئے یا بچہ ماں کو پکڑیں دے تو سنہ سمجھ دے ہو میری ماما بہنہ تا بہتر سمجھ دیا نا دستور زمانہ ہے کہ بچے کو ماں پکڑیں دیئے ہون کوئی امیر بندے جن دی ہے نہ نکل سی میرے علاقے دے نرم دے لدادارو قسمت علی دی نوحہ تے دیاں دی اپنی رب اکبر دی قسم میں پالان دے ہاتھ ای ہیں نہ ماما دے ہاتھ ای ہے مرحبا مرحبا جڑے مکان دی نیت دے آئے کوکاں بلند ہو میں جی میں دھی علی دی چاہاں دیئے بس روان والے ظالم اٹھا کو تازیانے مارے نہا اٹھ بجے نا بچان دے ہاتھ چھوٹو بجے نا زمین تے جھن دے ہوئے آکھے نا اممہ جھن دے پئے ہیں ماما دی آوازاں دی اللہ دے حوالے ماں دی مجبوری بن گئی نے بس روان والے ایک منزل آئیے یا سید سجاد دی ڈھا نکلیے پھوپی اممہ سکینہ تیرے کولے نا اصغر دی اممہ معصومہ تیرے کولے فرمایا نا بیمار دی ڈھا نکلیے فرمیدن ظالمو محمل روکو میرے بابے دی امانت رہ گئی ہے اور کوشش کری میں 2 منٹ دا وین کرن لگا روان والے ایو جملہ میں ملتان پیا بردہ میں ایک بزرگ مومن پٹیندہ ہو یا اٹھے آدھے مختار سقفی انج ناک بیمار دی رت ودیو سی تے بیمار رو کے آکھیا سی محمل رو کو ساری غیرت جھان گئی ہے تو سا توجہ ہی نہیں کی تھی نہیں رکے محمل یا علی دی دھی کو جلا لائے او حیوانو
اولے الامر دی دیو کہ امر پہ دیندیاں رک ونجو ایڈی غریب نہیں علی دی تھی علی دی دھی دا بابا جی حکم دے منہا یا سارے حیوانہ دیاں گوڑیاں زمین تے لگ گئی ہیں اپنی بولیے چادن بی بی ویلے آکھے آنا جدہ کربلا تو ٹر دی پئی ہاویں ویلے آکھائی جدہ شام نیڑے آ گئی ہے بس رومن والے میرے مولا سجاد فرمیدن ظالمو میرے زیور لاؤ میں من کے اپنی بہن کو گھرنا دا اے دن نا تو بیمار ہے سارے کو اتنا وقت لے اسا اپنا سپاہی بھی جے نہیں ہے جڑا ون کے تیری بہن کو گھرنا سی چھوٹیاں دیاں والا دو روایات نٹھاں دو ایک روایت زجر ابن قیس نو بھیجانے دوسری روایت او کو بھیجانے جن دیاں جھنکاں دی شام غریباں دی ڈری ہوئی آئی او دھیاں والا اللہ تیرے پردے سلامت رکھے جڑے سمجھن انہاں دی ہائیک نکلی ہے پوچھ نہیں تا سید سجاد تو پوچھ بابا جی میرے رات رو مانا لئے امام فرمیدن ایک موقع آیا میرے دامن کو چھکی ہے معافی دے میں اللہ دینا میرے دامن کو چھکی ہے سرکار فرمیدن میں جو مڑ کے ڈٹھے نہ میں کیا دے دا میری 4 سالہ بھینے رات وہاں دی پئیے ایک خط رخسار دے رکھیا ہو یہ رو رو کیا دیئے سجاد قل شمیر معافی دی بھائی اللہ دینا جڑے سادات بیٹھے ہو قل شمیر اللہ یضرب الصوت علی وجہی معصومہ رو کیا دیئے سجاد کربلا تو گھن کے ای مقام تئی اے بغیرت میری کانڈ تے مرندہ آیا ہے تے میں صبر کریں دی آیا سجاد ای بغیرت کو آکھ میری کانڈ تے مارے میرے منہ تے نہ مارے واہ 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 بس رومن والے حمید ابن مسلم روایت کریں دے یہ آدھے میں دہدہ کھڑا ہے یا میرے دل چ رحم پیدا ہو جائے اپنے آپ نو آدھے بس تیاری کرو صرف 2 منٹ دا وین اپنے آپ نو آدھے حمید قسمت پہ جاگ دیئے جنت سستی ہو گئی گھوڑا بھجا مت حسین دی دھی کو بچا سکتا ہو رومن والا حمیدہ دے میں گھوڑا بجائے میری بد نصیبی میرے پہنچن تو پہلے شمیر پہنچ گیا اور تیاری کری زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں ہے اور رومن والے ماتمیو حمیدہ دے جدہ میں پہنچاؤ میری آنکھاں نہ ہونا میں منظر نہ دیکھا اور میرے کو لفظ کوئی نہیں اشارہ میں کرنے وین تسا کرنے نہ او میرے علاقے دے ماتمیو حمیدہ دے جدہ میں پہنچاؤ میں کیا دے داش میرے دہات ہی سکینہ دے ہاتھ ہی ہے رو رو کے آدھیے ظالم نہ مار واہ 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 حق ادا کی تنے بھی کیا بات ہے جی بابا کیا بات ہے خان دی تواری ازاداری دی دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جی بابا یہ جملہ لگ دفاق دینا حمیدہ دے میری آنکھاں نہ ہوئے نا اے منظر نہ دیکھا میں کیا دے دا شمیر دا ہاتھیاں سکینہ دے ہاتھیاں رو رو کے آدھے ظالم نہ مار میں کافلے تو رہ گئی واہ 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 سارے رلو تے میں دعا منگا او میرے علاقے دے نرم دل ماتمیو حمیدہ دے میں کھیو بے حیا شرم نہیں آندی اپنا ہاتھی دیکھ معصومہ دے رخساری دیکھ او چھوٹیاں دھیاں والے اللہ دے ناتے میں روڑی کھائے حمیدہ دے جی میں بچی میری گل سنیے جلدی دے نال دور کے آئیے عقل مار کے آدھیے چاچا چاچا منت اللہ میں کو مابلا واہ واہ شرم نہ کرو نا یار زندگی موت پتہ کوئی نہیں رو رو کے آدھیا چاچا بالکل آخری جملہ جے پہن سکتے ہو رو کے آدھیا چاچا منت اللہ میں کو معاملہ اور رومن والے ماتمیو حمیدہ دن نہ گھبرا میں تے کو مائی ملے نا کیڑا بندہ جڑا ہون وین نہ کرے سی میں تے کو مائی ملے نا میں تے کو بابائی ملے نا میں تے کو سجاد ملے نا سر جامی اللہ دے ناتے حمیدہ دے میرے گھوڑے تے چڑھا اور رومن والا حمیدہ دے بچی پہلے تا کھڑی آئی جی میں گھوڑے دا نہ چاہے
چند قدم پچھا تے ہٹ گئی ہے پرامو کر کے آدھے کیویں بہوا او میں سید زادی او میں چھوٹی بطول واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کوشش کرے نہ کوئی آنکھ عبادت رہ نہ جائے معافی مانگ کے آخری جملہ پنی قبولیت ٹائم تے حمید دے کیا دے معصومہ معافی دے وے تے وعد بابے کو کیویں مل سے صاحب مقاتل جملے نہ لکھے نہ میں کڑے ہی نہ پڑھا دے کیا دے معصومہ تے وعد بابے کو کیویں مل سے رو کیا دے تو گھوڑے تے بے میں تیرے گھوڑے دے نال ٹر دیا رومن والا حمید گھوڑے تے آئے جیویں جیویں گھوڑے دے قدم تیز ہونے آئے حسین دی تھی کئی ویلے سجے جان ونیا کئی ویلے کھپے جان ونیا رومن والا حمید آدھا میں سٹی داریا بابے کل ویسی نہیں گئی ماں کل ویسی نہیں گئی او غازی دے مریدو آدھے اٹھائیے جیڑے گھوڑے دی کردے نال غازی دا سارا رو کے آدھے چاچا او میں گھوڑیاں نال بھج دی او چاچا میں تماچے جھلے دی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ